السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس 3 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے دفتر سے جاری کردہ ایک ٹویٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے 3 ستمبر کو دوپہر 2 بجے ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اجلاس میں تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کے انعقاد کی تاریخ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی، سرکاری و انتظامی امور کے علاوہ اہم مسائل پر بھی کابینہ میں تبادلہ خیال ہوگا اور امکان ہے کہ اس سلسلے میں اہم فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس پرگتی بھون میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہوگا، جس میں ریاستی کابینہ کے تمام وزراء شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مختلف اہم امور پر اہم فیصلے لیے جانے کا امکان ہے۔ ناگرجنا ساگر ذخیرہ آب کے 20 دروازے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں تاکہ فاضل پانی کا اخراج عمل میں لایا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ بالائی علاقوں میں شدید بارش کے نتیجے میں سیلابی پانی بھاری مقدار میں ناگرجنا ساگر میں داخل ہو رہا، جس کے سبب ساگر میں پانی کے ذخیرے کی گنجائش مکمل ہو گئی ہے۔ ناگرجنا ساگر میں پانی کا بہاؤ 3,14,000 کیوسک بتایا گیا ہے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکام پروجیکٹ کے 20 دروازوں کو دوبارہ کھولتے ہوئے 2,27,000 کیوسک پانی نچلے علاقے میں خارج کر رہے۔ ناگرجنا ساگر میں پانی کی مکمل سطح 590 فٹ کے برعکس 588 فٹ درج کی گئی ہے۔ ساگر کے دائیں اور بائیں دونوں کینالوں میں بھی پانی چھوڑا جا رہا۔ اسی طرح پروجیکٹ کے مین ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن میں برقی کی پیداوار کا عمل مسلسل جاری ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ملک سے BJP کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ BJP کے وجود کو ختم کرنے کے لیے مودی کو لگام دینا ہوگا۔ انہوں نے BJP اور نریندر مودی کو کسان اور زراعت مخالف قرار دیا۔ KCR نے کہا ہے کہ 2024 تک BJP کو ملک سے بھگا دینا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مودی کو لگام دیتے ہوئے انہیں قابو میں کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KCR نے کہا ہے کہ ہم کو توقع تھی کہ مشکل حالات کا سامنا کر رہے کسانوں کی مالی اور اخلاقی مدد کی جاتی، مگر ریاستوں کی جانب سے کی جا رہی مدد کو مفت اسکیم قرار دیتے ہوئے ان اسکیمات کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی۔ زرعی مقاصد کے لیے مفت برقی سربراہی کو ختم کرنے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا، بولیوں اور بورویلز پر برقی میٹر لگانے کا مشورہ دیا جا رہا۔ KCR نے پیش قیاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مرکز پر کسانوں کی حکمرانی ہوگی۔ BJP کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ گول مول باتیں کرنے والے وزیر اعظم اور جھوٹ بولنے والے ان کے رفقا جو آئے دن ملک کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ان کو گھر کا راستہ دکھانا ہوگا۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ملک میں زراعت کے لیے صرف 20.8% برقی استعمال کی جاتی ہے، جس کی خریداری پر 1,45,000 کروڑ خرچ آتا ہے۔ اس سے زیادہ رقم کارپوریٹ صارفین کے حوالے کی جا رہی۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ سال 2021 کے دوران ریاست تلنگانہ میں 24 گھنٹوں کے دوران سڑک حادثات میں اوسطاً 20 افراد کی موت ہوئی ہے۔ گزشتہ سال لاپرواہی سے گاڑیاں چلانے کی وجہ سے جملہ 21,315 سڑک حادثات ہوئے، جس میں 7,447 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 20,107 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ NRCB کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں اس کا پتہ چلا ہے۔ 55.5% حادثات تیز اور 27.5% حادثات لاپرواہی سے گاڑیاں چلانے سے ہوئی ہیں۔ ڈرنک اینڈ ڈرائیو سے بھی چند حادثات ہوئے ہیں۔ بہت سے افراد نے اپنے خاندانی مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے بھی خودکشی کی ہے۔ ملک گیر سطح پر زیادہ تر خودکشی کے واقعات خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ اسی وجہ سے 33.20% لوگوں نے خودکشی کی۔ اس کے بعد ناسازی صحت کی وجہ سے 18.60% خودکشیاں ہوئی۔ خودکشیوں کی دیگر وجوہات میں منشیات، شادی سے متعلق مسائل، محبت اور بے روزگاری شامل
شامل ہیں۔ گزشتہ سال تلنگانہ میں 10,171 افراد نے خودکشی کی تھی، جن میں سے 4,464 افراد خاندانی وجوہات اور بیماریوں کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ خودکشی کرنے والوں میں 45 تا 60 سال عمر والے افراد کی اکثریت ہے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے ڈیجیٹل تخلیق کار اور کارکن سید عبدہ عرف کاشف کو پی ڈی ایکٹ کے تحت حراست میں لینے کا حکم جاری کیا۔ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ اولڈ ملک پیٹ سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ کاشف نے اپنی اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے دو برادریوں کے درمیان نفرت پیدا کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاشف عادتاً اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پیغامات اور ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے تاکہ دونوں کمیونٹیز کے درمیان دشمنی کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کاشف کو 23 اگست کو بھی انہوں نے کئی حامیوں کے ساتھ پولیس کمشنر کے دفتر کے سامنے گوشہ محل کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کے ایک جارحانہ ویڈیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا تھا۔ کاشف نے مظاہرین کو اشتعال انگیز نعرے لگانے پر اکسایا تھا۔ اس کے بعد کاشف کو چلاپلی کی سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ ماحول بنانے کی سخت ضرورت ہے، راہل گاندھی نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا، انکتا کے ساتھ ہوئی حیوانیت کے بعد اس کی موت نے ہر ہندوستانی کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ آج ملک میں خواتین کے لیے محفوظ ماحول بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ انکتا اور اس کے کنبے کو انصاف تبھی ملے گا جب اس درندگی کو انجام دینے والے کو جلد از جلد اور کڑی سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ پرینکا گاندھی نے بھی ٹویٹر پر لکھا کہ جھارکھنڈ میں 12ویں میں پڑھنے والی لڑکی کے بےایمانہ قتل کا واقعہ دل دہلا دینے والا ہے۔ مجرموں کو فوری سزا ملنی چاہیے۔ جرائم کی روک تھام اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات میں قانونی عمل کو سختی سے اور جلد مکمل کیا جائے۔ بالی ووڈ اداکار نوازالدین صدیقی کا کہنا ہے کہ ان کے آنے والی فلم ہڈی میں خاتون کا میک اپ اور لباس پہن کر رول کرنا بہت مشکل تھا۔ نوازالدین صدیقی ان دنوں اپنی آنے والی فلم ہڈی کو لے کر سرخیوں میں ہیں۔ فلم میں نوازالدین ڈبل رول میں نظر آئیں گے۔ اس فلم میں نوازالدین ایک خاتون اور ایک ٹرانسجینڈر کے کردار میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے خاتون کا گیٹ اپ اختیار کرنا بہت مشکل تھا۔ نوازالدین صدیقی نے بتایا کہ ہر روز تیار ہونے میں 3 گھنٹے لگتے تھے۔ جب میری بیٹی نے مجھے خاتون کے لباس میں دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن اب وہ جانتی ہے کہ یہ صرف کردار کے لیے تھا۔ یہ فلم سال 2023 میں ریلیز ہوگی۔ پاکستان میں سیلاب سے فصلوں کو زبردست نقصان پہنچنے کے بعد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ترکاری کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق وہاں ٹماٹر کی قیمت 500 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے حمل و نقل میں خلل اندازی کے سبب دکاندار منمانی قیمتیں وصول کر رہے۔ پیاز 300 روپے فی کلو اور لیمو 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا۔ سرکاری نرخ سے ٹماٹر کی قیمت 80 روپے فی کلو سے کم از کم 6 گنا زیادہ ہے، جبکہ پیاز 61 روپے فی کلو کے سرکاری نرخ سے 5 گنا زیادہ فروخت ہو رہی۔ ادرک اور لہسن کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
सऊदी अरब में तमाम स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज हो गया है। मुमलिकत भर के 33,500 स्कूलों में 50 लाख से ज्यादा तलबा की वापसी हुई। याद रहे कि सऊदी वजारत तालीम ने कहा था कि कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद नए तालीमी साल के दौरान मुमलिकत में तमाम निजी और प्राइवेट स्कूल बाकायदा खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा को हाजिरी देना होगा और ऑनलाइन तालीम नहीं होगी। वजारत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर तलबा की तस्वीर शेयर की और लिखा कि मुमलिकत की मुख्तलिफ रीजनर्स और गवर्नर में तलबा ने खुशी और संजीदगी के साथ तालीमी साल के पहले दिन की शुरुआत की है। इससे कबल वजारत तालीम ने अपने बयान में कहा था कि गुज़श्ता तालीमी साल की तरह नए तालीमी साल में 3 सेमेस्टर होंगे। वाज़ेह है कि वजारत तालीम ने हाई स्कूल के तलबा के लिए लेबर मार्केट से हम आहंग खुसूसी निसाब भी तैयार किया है। एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र चीन में वबा की ताज़ा लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा। हुकूमत ने इस वबा की शिद्दत में कमी और उसे रोकने के लिए शेंजन के जुनूबी टेक्नोलॉजी सेंटर हुआक्यांग में वाक़ दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चीन से मौसूला मीडिया इत्तलात के मुताबिक हुआक्यांग में कारोबारी सरगर्मी की मोतली शेंजन हुकूमत के जरिए कहर को रोकने के लिए शुरू वसी तरकीबों की सीरीज का एक हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसिंग सेंटर को जुमेरात तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट और फार्मेसीज जैसे जरूरी कारोबारों को छोड़कर मुतासरा सेक्टर्स की सभी दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा चीन के शहर शेंजन में कोविड के ताज़ा केसेस के सामने आने के बाद 24 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। 14 जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया। लोहो में, गोयान, नन्हो और संगंग में भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।